حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بھی رب کائنات نے معراج کرایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرایا۔ کسی نبی کا معراج کہاں تک، کسی کا کہاں تک، کسی کا کہاں تک، مگر وہاں تک معراج کسی نبی اور رسول کا نہ ہو سکا جس جگہ پر لے جا کر اللہ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو معراج کرا دیا، اور اس کو لامکان کہا جاتا ہے۔ اب ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کو حطور پر چلے جاتے ہیں، رب کائنات سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھلم کھلا واضح طور پہ کلام فرمایا، بلکہ رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا، کسی کے ساتھ تو رب کائنات نے کلام کیا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو کلام کرنے والوں کے اوپر بھی درجہ عطا فرمایا گیا، فضیلت عطا فرمائی گئی، ان کی شان کو، ان کے مقام و مرتبہ کو، ان کی عظمت کو کلام کرنے والوں سے بھی بلند کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کائنات کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں، طور پہاڑ کے اوپر جا کر اللہ رب العالمین سے کلام کرتے ہیں، ادھر سے کلام کیا جاتا ہے، ادھر سے جواب آتا ہے، ادھر سے سوال ہوتا ہے، ادھر سے جواب آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خیال آیا اور آپ مچل گئے، رب کائنات کی پیاری پیاری آواز کو سنا تو آپ مچل گئے، آپ کو شوق پیدا ہوا رب کائنات کا دیدار کرنے کا، اور سوچنے لگے ارے جس کی آواز کے اندر اس قدر لذت اور حلاوت اور چاشنی ہے، اس ذات کا اگر دیدار کیا جائے تو اس کے دیدار کرنے سے مجھ کو کتنی لذت محسوس ہوگی۔ اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا کر دی، ربی ارینی انظر الیک، یا باری تعالی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں۔ اور ادھر سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آ گیا، لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تو فقط میرے ساتھ باتیں کر سکتا ہے، پردے کے اندر رہ کر تو مجھ سے باتیں کر سکتا ہے، تو میرے دیدار کی تاب نہیں لا سکتا، تو میرا دیدار کر ہی نہیں سکتا، لن ترانی، ہرگز تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا، یا باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ میں نے کہہ دیا لن ترانی، ہرگز تو مجھ کو دیکھ نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں سکتا، تیرے دیکھ لینا یہ تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، مجھ کو دیکھنے والا تو کوئی اور آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار اصرار کیا، رب کائنات کی طرف سے حکم آ گیا، جواب آ گیا، انظر الی الجبل، اے پیارے موسیٰ، اے میرے پیارے کلیم، تو اس طور پہاڑ کی طرف دیکھ، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ،
تو اس طور پہاڑ کی طرف دیکھ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ طور پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو ان قریب تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ علماء کرام نے بیان کیا، علماء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا، اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کی تجلی انتہائی قلیل مقدار کے اندر بیان کرنے والے یہ بھی بیان کرتے ہیں، جس طرح سوئی کی نوک ہو، سوئی کی نوک ایک برائے نام چیز ہے، سوئی کی نوک انتہائی چھوٹی چیز، اس کا بھی جناب والا کہتے ہیں کہ کروڑواں حصہ فرض کر لو، اس قدر تجلی رب کائنات نے اپنی صفات کی، ذات کی نہیں، صفات کی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی۔ طور پہاڑ اس کی تاب نہیں لا سکا، وہ جناب والا بکھر گیا، سرما بن کے بکھر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کا یہ عالم تھا جو دیدار کرنا چاہتے تھے ذات کا، وہ صفات کی تجلی پہاڑ کے اوپر پڑی۔ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، آپ بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر تشریف لے آئے۔ اور جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا کرنے لگے، یا باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، یا مولا تیری ذات پاک ہے، سبحانکا تیری ذات پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنے لگ گئے۔ اب دیکھو ایک طرف تجلی ذات کی نہیں بلکہ صفات کی ڈالی گئی، اور انتہائی قلیل مقدار کے اندر طور پہاڑ جل گیا۔ اور طور پہاڑ جلنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش و حواس کھو بیٹھے، زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر آ گئے۔ اور ادھر ذرا تصور کرو، معراج کی رات ہے، امام الانبیاء کو مکہ پاک سے بیدار کر کے اور ان کو جناب والا سواری کے اوپر سوار کیا گیا، سواری پہ سوار کر کے حرم کعبہ کے اندر لے جایا گیا، وہاں سے سواری پہ سوار کر کے بیت المقدس کے اندر لے جایا گیا۔ بیت المقدس کے اندر نبیوں کی امامت سے فراغت کے بعد آسمانوں کا سفر شروع کرایا گیا، پہلا، دوسرا، حتیٰ کہ ساتواں آسمان، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا۔ جبریل نے معذرت کر لی، یا رسول اللہ یہ میری حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حالانکہ جبریل امین کو دیکھا جائے نور ہے، نوریوں کا استاذ ہے، ارے جہاں پر نوریوں کا استاذ بھی آ کر معذرت کرتا ہے، اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، یا رسول اللہ اگر یہاں سے بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا، اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ساتھ چھوڑ گیا، آگے امام الانبیاء اکیلے تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، لامکان پہ چلے گئے۔ ارے لامکان پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے دل کی آنکھوں سے نہیں اور نیند کی حالت کے اندر نہیں، جاگتے ہوئے دل کی آنکھوں سے نہیں، جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، مگر ہوش و حواس قائم رہے۔ ادھر صفات کی تجلی دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھے، ادھر ذات کو دیکھا، ہوش و حواس قائم رہے۔ یہ فرق ہے کلیم اور حبیب کے درمیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کائنات کی بارگاہ کے اندر التجا کی تھی، یا باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا، فرمایا دیدار تو نہیں کر سکتا، دیدار کرنے والی وہ ہستی ہوگی جس کو سارے نبیوں کے آخر کے اندر دنیا کے اندر بھیجوں گا، اور ان کو میں اپنا پیارا محبوب اور ان کو اپنا حبیب بنا لوں گا۔ عرض کیا باری تعالیٰ مجھے بنایا کلیم، کلام کرنے والا، ان کو تو فرماتا ہے بناؤں گا حبیب، محبوب، جس سے محبت ہو۔ یا باری تعالیٰ
میرا سوال ہے مل فرق بین الکلیم والحبیب، کہ میں کلیم ہوں وہ حبیب ہوگا، مولا میں بھی نبی وہ بھی نبی ہوگا، یا باری تعالیٰ مجھے کلیم بنایا وہ حبیب ہوں گے، تو یہ تو مجھے سمجھا دے کلیم کون ہوتا ہے حبیب کون ہوتا ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، کلیم وہ ہوتا ہے جو طور پہاڑ کے اوپر چل کے آتا ہے اور آ کر التجا کرتا ہے، دیدار کرا، مگر آگے سے جواب دیا جاتا ہے تو دیدار کی تاب نہیں لا سکتا، دیدار تو نہیں کر سکتا، تیرے اندر دیدار کرنے کی قوت نہیں۔ اور حبیب وہ ہوگا جو رجب کی 27ویں شب کو عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد محو استراحت ہو جائے گا، اور ادھر سے جبریل بھی آ جائے گا، میکائیل بھی آ جائے گا، اسرافیل بھی آ جائے گا، اسرائیل بھی آ جائے گا، براق بھی آ جائے گا، فرشتوں کی جماعت بھی آ جائے گی، اور ان کے لیے آسمانوں کو سجا دیا جائے گا، ان کے لیے جنت کو بھی مزین کر دیا جائے گا، ان کی آمد والی رات دوزخ کے دروازوں کو بند کرا دیا جائے گا، رستوں کو سجا دیا جائے گا، حوروں کو سوار دیا جائے گا، غلمانوں کو سوار دیا جائے گا، اور ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لا مکان پر بلا کر ان کی تمنا اور طلب کے بغیر اپنا دیدار عطا کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ سوال ہو چکا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے یہ سوال کیا تو اس کا جواب یوں بھی دیا گیا، الکلیم الذی یطلب رضائی والحبیب الذی انا اطلب رضاءہ۔ فرمایا ایک فرق یہ بھی ہے، کلیم وہ ہوتا ہے جو میری رضا کا طالب ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، حبیب اس کو کہا جاتا ہے کہ میں رب کائنات اس کی رضا کا طالب ہوں گا کہ میرا محبوب کس کام پر راضی ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو کہے میں یہ کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں نماز پڑھوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں روزہ رکھوں میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور کلیم سن، حبیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس شان کا مالک ہوگا کہ میں ساری کائنات کا خالق و مالک ہو کر اس کی رضا کا طالب رہوں گا کہ میرا محبوب کس کام کے اندر راضی ہے۔ جب میں دیکھوں گا کہ میرا محبوب اس پر راضی ہے کہ ان کے لیے قبلہ بیت المقدس نہ ہو، کعبۃ اللہ ہو، تو میں حکم نازل کر دوں گا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے پیارے محبوب، نماز کو مکمل نہیں کرنا، نماز کے اندر ہی اپنی تمنا کو پورا کر لو اور بیت المقدس سے اپنے چہرے کو پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لو تاکہ تمہارا دل راضی ہو جائے۔ حتیٰ کہ میرا محبوب اگر اس بات پہ راضی ہوگا کہ روز محشر میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دیا جائے تو میں اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کی رضا کی خاطر ان کی گناہ گار امت کو بھی معاف کر دوں گا۔ گناہ گاروں کو چھوڑنا منظور ہے، میں نے ہر اس کام کو کرنا ہے، میں نے وہ کچھ کر دکھانا ہے جس کے کرنے سے میرا محبوب مصطفیٰ میرے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صفات کی تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تاب نظارہ نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے کا
جلال اس قدر تھا کہ کوئی آپ کے چہرے کی طرف ایک نظر آنکھ بھر کر دل بھر کے کھول کے نہیں دیکھ سکتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے رکھا کرتے تھے۔ کوئی بندہ آپ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، حالانکہ آپ نے صفات کی تجلی کی طرف دیکھا، مگر اس کو بھی دیکھ کر ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے۔ اگر قائم رکھ لیتے اللہ کی مشیت سے تو خدا جانے پھر آپ کے چہرے کے جلال کا عالم کیا ہوتا۔ مگر دوسری طرف دیکھو، ادھر صفات کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہونے والے ان کے چہرے کا جلال یہ تھا کہ کوئی ان کے چہرے کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کیا، زیارت کی، مگر اس کے باوجود آپ کو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب مصطفیٰ کے چہرہ پاک کے اوپر نور کے پردوں کو ڈال کر آپ کے حسن کو اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صفات کی تجلی کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، اس کے بعد ان کی نظر اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ اندھیری رات ہوتی، کئی میل کا فاصلہ ہوتا، رات کے اندھیرے کے اندر کالا پتھر پڑا ہوتا، میلوں کا فاصلہ ہوتا، کالے پتھر کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی اگر چل رہی ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام میلوں کے فاصلے سے اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اگر جو صفات کی تجلی دیکھنا چاہے مگر بے ہوش ہو جائے، ان کی نظر اس مرحلے کے بعد اس قدر تیز ہو جاتی ہے، میلوں کے فاصلے پر رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو امام الانبیاء جنہوں نے معراج کی رات لامکان پہ جا کر اللہ رب العالمین کا جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیدار کر لیا تھا، تو دیدار خدا کرنے کے بعد حضور کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اگر میلوں سے چونٹی کو رات کے اندھیرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کلیم ہو کر، تو ماننا پڑے گا حبیب خدا گنبد خضرا کے سائے تلے آرام فرماتے ہوئے آج اپنی امت کو لاہور کی اس مسجد کبریٰ کے اندر بیٹھا ہوا بھی مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو وہ شان عطا فرمائی جو کسی نبی کو بھی عطا نہ کی گئی، کسی رسول کو عطا نہ کی گئی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنی امت کے احوال کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ملاحظہ کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو وہ شان عطا فرما دی ہے جو شان رب کائنات نے کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔